وہاں کی عوامی لڑکی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑا جگرا چاہیے اسے کرنے میں. اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ وہاں پہ, ایون کہ یہ بھی کوئی ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دیں. تو ان کو اپنے مذہب کو آزادی دینی چاہیے. ان کا جو فلیگ ہے اس کے اندر جو گرین کلر ہے نا, وہ ریپرزینٹ ہی اسی چیز کو کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کا گرین. انڈیا جو ہے نا شروع سے مسلمانوں کے خلاف ہی یہ کام کرتا رہا. پاکستان اور انڈیا کی دشمنی سے یا برِ صغیر کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے جو ہے نا شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف کام کیا. اب یہ جو لا یہ سیدھا مطلب کہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو لا ہے نا مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے. اب اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک چاہیں گے, اور جو اس نے اللہ کے لیے اسٹیپ لیا ہے, اس نے اللہ کے لیے اسٹیپ لیا. اس نے نہیں سوچا کہ ادھر کے لوگ کیا کہیں گے, انسان کیا کہے گا مجھے. انسان اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. میرا جسم اور میری مرضی اور ملالہ یوسفزئی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. یہ دونوں ہی سائڈ سے فنڈڈ ہیں. السلام علیکم ناظرین, ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرہ احمد. ناظرین, آج کا ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت میں ابھی ریسنٹلی ایک نیوز سامنے آئی ہے جس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھارت میں ایک لا پاس کیا گیا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لڑکیاں جو کہ حجاب لیتی ہیں ان کو ان کی کالجز یونیورسٹیز میں داخلہ ممنوع ہے, ان کو داخلہ نہیں دیا جائے گا. وہ عورتیں جو حجاب کرتی ہیں ان کے لیے کسی بھی قسم کا تعلیمی اداروں میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے. اس کے خلاف جو بھارتی طلباء ہیں, انتہا پسند جو ہیں, انہوں نے بہت ہی شرمناک حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں. جے شری رام کی نعرے بازی جو ہے وہ بلند کرنا شروع کر دی ہیں. ایسے میں وہاں پہ ایک لڑکی ہے مسکان جن کا نام ہے, جنہیں پرنسس آف اسلام بھی کہا جا رہا ہے. وہ اپنی اسکوٹی سے اترتی ہیں اور شرمناک حرکت کرنے والے انتہا پسندوں کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہیں. آج ہم اس بارے میں یہاں پاکستانی عوام سے ان کا ریئیکشن ریکارڈ کریں گے کہ وہ کیا اس چیز کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اپنا جسم اپنی مرضی والی عورتیں اور عورت مارچ جو چلائی گئی تھی یہاں پاکستان میں, اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں. کیا مسکان کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے؟ آج یہ سب سوال ہم یہاں کی عوام سے پوچھیں گے, تو ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں اور دیکھتے رہیں ڈیلی دھرتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک نیوز آئی, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ انڈیا میں ایک شرمناک قانون لا پاس کیا گیا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ با حجاب عورت کو کسی بھی تعلیمی ادارے میں داخلہ اس کا ممنوع ہے, نہیں دیا جائے گا اس کو داخلہ. اس میں وہاں کی ایک بہادر لڑکی ہے مسکان جو کہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے بڑھی ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بہت ہی زیادہ یہ بہادری کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ ایک ہندو سوسائٹی میں جہاں پہ مسلمس کا اتنا برا حال کیا جا رہا ہے کہ اس سوسائٹی میں ایک بہت بڑے جگرے والی لڑکی کی بہت بڑی بات ہے یہ کہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے ادھر جا کے انہوں نے شاہ رخ خان جیسا بندہ جو کہ اتنے پاور رکھتا ہے اس کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. تو وہ بیچاری لڑکی ہے, سادہ سی عام سی وہاں کی عوامی لڑکی ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑا جگرا چاہیے اسے کرنے میں. اس کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ وہاں پہ, ایون کہ یہ بھی کوئی ان سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ اس کے اوپر تیزاب پھینک دیں یا اس کو آگ ہی لگا دیں. تو یہ تو بہت ہی بڑا جگرے والا کام ہے کہ ہم یہاں رہتے ہوئے بھی, میں سچ بات بتا رہی ہوں, ہم یہاں رہتے ہوئے بھی ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یہ نہ کر دیں, کوئی یہ نہ سوچ دے. یوٹیوب پہ اگر ہم لوگ, سچی بات ہے, یوٹیوب پہ اگر ہم ایسا کوئی کنٹینٹ کرتے ہیں جو ان کے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو ہم لوگ بسم اللہ سے شروع ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم نے بسم اللہ سے شروع نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ ان کو برا لگتا ہے ہمارے سبسکرائبرز چلیں گئے, ہمارے ویوز نہیں آئیں گے, ہمیں کمنٹس برے آئیں گے. تو ادھر رہتے ہوئے اس نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا, بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ. اچھا, یہ ایک بہت بہادری والا کام ہے جو کہ ہندو انتہا پسندوں کے سامنے سے ان کے نعروں کو کاٹتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے وہ آگے بڑھی ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مسکان کی ایک دن کی زندگی ملالہ کی 100 سال کی زندگی کے برابر ہے یا بہتر ہے؟ ہاتھ جڑے ہیں, ملالہ کی تو بات کریں ہی نا, فنڈڈ لڑکی ہے وہ, ٹھیک ہے. اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑے حادثے سے گزارا ہے, اس کے بعد بھی وہ جو ہے یہ کہہ کے, اس کی کوئی زبان ہے کہ اگر اس نے یہ کہا کہ ریلیشن شپ رکھنے کے لیے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دوسرے دن وہ خود شادی کر رہی ہے اور ہماری لڑکیوں کو بگاڑ رہی ہے. خدا را ادھر رہو اور جو فنڈ کرتے ہیں نا ان کے پاس ہی رہو, یہاں ہوگی تو جوتے پڑیں گے تمہیں. اور ہم لوگ کی لڑکیوں کو جو ہے نا بگاڑو مت. اور ان کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی پرسکون زندگی ہے. لیکن اب مجھے جو لگتا ہے کہ جب بیچاری اس مسکان کا حال ہونے والا ہے
بہت زیادہ برا ہوگا, لیکن اللہ پاک اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک چاہیں گے, اور جو اس نے اللہ کے لیے اسٹیپ لیا ہے, اس نے اللہ کے لیے اسٹیپ لیا, اس نے نہیں سوچا کہ ادھر کے لوگ کیا کہیں گے, انسان کیا کہے گا مجھے. انسان اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے, کافر ہی ہے. مسکان, جن کو اب اسلام کی پرنسس کا بھی ٹائٹل دیا گیا ہے, وہاں رہتے وہ اسکوٹی سے اتری ہیں, انہوں نے خود مختاری, عورتوں کی خود مختاری کا بھی پیغام دیا ہے. ساتھ ہی انہوں نے اسلام کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کیا ہے. ایٹ اے ٹائم انہوں نے 2 پیغامات ہمیں دیے ہیں. آپ اس چیز کو یہاں پاکستان سے کیسے کمپیئر کریں گے کہ پاکستان میں بہت سے واحیات سے نعرے بھی لگائے گئے, عورت مارچ میں میرا جسم میری مرضی کی مہم بھی چلائی گئی, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میرا جسم اور میری مرضی اور ملالہ یوسفزئی یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں, یہ دونوں ہی سائڈ سے فنڈڈ ہیں. تو میں تو بالکل سپورٹ نہیں کرتی میرا جسم میری مرضی کا. ہمارے باپ بھائی بھی ہیں گھر میں, ٹھیک ہے, وہ ہم لوگوں کے لیے کما کے لاتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ میرے بابا نے کتنی محنت کی ہے ہم لوگوں کو یہاں تک پہنچانے میں, اور ہم لوگ ان کی محنت کو اگر یہ کہہ دیں کہ ہم لوگ روٹی پکا کے نہیں دیں گے, خود اٹھ کے جا کے لے لو روٹی, تو لعنت ہے تم لوگوں کی زندگیوں پہ. تم لوگوں کی پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے, یا تم لوگوں کو کس نے حق دیا ہے؟ تم ایک عورت ہو, ایک عورت پہلے تو ٹھیک ہے, پھر صحیح مرد حضرات ہمارے کہتے ہیں کہ عورت کو نوکری نہ کرواؤ, اتنی لمبی زبانیں ہو جاتی ہیں ان کی, ٹھیک ہے, پھر یہ وہ صحیح کہتے ہیں, پھر بٹھاؤ ان کو گھر ساروں کو, لگاؤ ان کے اوپر کرفیو کہ نہیں کرنا عورت نے کام. اگر انہوں نے آپ لوگوں کو اجازت دی ہے کہ آپ باہر نکلو, آپ مجھے یہ بتاؤ کون سی کمی ہے؟ آپ یہاں کام کر رہی ہو, میں یہاں کام کر رہی ہوں, کیا کبھی کسی نے یہاں پہ ہم لوگ کو تنگ کیا ہے, یا کہ ہم لوگوں کو سیکیورٹی دی جاتی ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو؟ بلکہ ہمارے یہ ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, اگر ہمیں کوئی تنگ کر کے جائے تو جائے کہاں؟ تو یہ کون سی آزادی مانگ رہی ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ جب میری مدر ڈرائیو کرتی ہیں, میری مدر 15 سال سے ڈرائیو کر رہی ہیں, ایک دفعہ بھی وہ مجھے بتاتی ہیں کہ اگر مجھے کوئی پرابلم ہو جائے, میری گاڑی خراب ہو جائے, 10 لوگ آ جاتے ہیں, ماں جی کیا ہوا ہے, ماں جی کوئی مدد کی ضرورت ہے, اور وہ میری مدد کر کے جاتے ہیں. یہ کون سی آزادی مانگتی ہیں؟ ان کو کب مدد نہیں ملی, اور ان کو کیا چاہیے؟ ان کو صرف چاہیے تو فنڈ چاہیے. یہ وہ فنڈڈ عورتیں ہیں جو کہ فنڈ کے نام پہ صرف بولتی ہیں. وہ بہت بہادر عورت ہے, اس کو ادھر نہیں ہونا چاہیے, اس کو ادھر ہونا چاہیے. وہ آ کے ذرا ان کے گٹوں پہ ڈنڈے مارے نا, ایسی ہی عورت ہمیں چاہیے ہمارے ملک میں, تاکہ ہماری ان جیسی عورتیں جو ہے نا وہ جو ہے نا بولے. اور میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, اس عورت مارچ میں کوئی ایک بھی ایسی عورت دکھا دے کہ جو مجبوری کے تحت ہم کام کر رہی ہو کسی گھر, اور وہ آ کے بولے, بلکہ جو مجبوری کے تحت کام کر رہی ہے اور مارے بھی کھا رہی ہیں نا, وہ تم لوگوں سے لاگدت سے بہتر ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں, اور اپنے باپ کے بارے میں کبھی نہیں بولیں گی. میڈیا سائٹس جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. دیکھیں میرے خیال میں نا مذہب جو ہے نا وہ کسی بھی انسان کی ایک پرسنل چیز ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اسلام میں تو کہا بھی یہی گیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اگر ہم بات کریں انڈیا کی, تو انسپائٹ آف the fact that they are the biggest economy, they are growing in each and every field, they are very growing in a very growing situation. لیکن پھر بھی for I think جو ایک ریلیجن ہے نا اس کی آزادی ہر کنٹری میں ہونی چاہیے. اگر وہ سیکولر نیشن ہے, سیکولر کنٹری ہے, تو ان کو اپنے مذہب کو آزادی دینی چاہیے. ان کا جو فلیگ ہے اس کے اندر جو گرین کلر ہے نا, وہ ریپرزینٹ ہی اسی چیز کو کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے ان کا گرین. تو اگر ان کا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کا ہے, تو ان کو چاہیے کہ ان کو لبرٹی بھی ہو. دیکھیں پاکستان کے آزاد ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ان کو وہ لبرٹی نہیں ملی تھی نا, ان کو اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنے کی جو آزادی تھی وہ ان کو وہاں پر میسر نہیں تھی, جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے مسلمانوں نے اسٹرگل کی تھی. ٹھیک ہے, آپ خود جانتی ہیں, ہماری ہسٹری میں لکھا ہے کہ کتنی جو ہے مشکلیں ہم نے اٹھائیں صرف اس لیے کہ ہم اسلام کا جو ہے نا وہ اس کی پاسداری کر سکیں. تو آپ کو شاید قائد اعظم کا وہ کوٹ بھی یاد ہو, بہت اچھا کوٹ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ پاکستان کو اگر آزاد کروا رہے ہیں تو وہ انگریزوں کی چالوں کی وجہ سے یا ہندوؤں کی تنگ نظری کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ ہم ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے اصولوں کی پریکٹس کر سکیں, رائٹ. تو میرے خیال میں دین جو ہے نا اسلام, اس کو کوئی بھی بڑی طاقت چاہے وہ جتنی مرضی بڑی ہو جائے, اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا. تو میرے خیال میں انہوں نے جو she went against the flow and that was the biggest brave thing جو انہوں نے دکھائی, and I really appreciate it. اور ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہاں پر اسٹینڈ لینا از ویری بگ تھنگ.
سب سے پہلے تو جو ہے نا اس لڑکی کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے کہ اس نے مطلب کہ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا یعنی کہ رول ماڈل ثابت ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے نا شروع سے مسلمانوں کے خلاف ہی یہ کام کرتا رہا. پاکستان اور انڈیا کی دشمنی سے یا بر صغیر کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو انڈیا نے جو ہے نا شروع سے ہی مسلمانوں کے خلاف کام کیا. اب یہ جو لا یہ سیدھا مطلب کہ اسی بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو لا ہے نا مکمل طور پر مسلمانوں کے خلاف ہے. اب سب سے پہلے تو انڈیا کو یہ چاہیے کہ جس طرح پاکستان کے اندر ہندو جو اقلیت ہے ان کو پورے حقوق دیے جا رہے ہیں, ان کی عبادات جو ہیں ان کو مطلب کہ اچھے طریقے سے پورا کیا جا رہا ہے, اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ جو ادھر مسلمان رہتے ہیں ان کی جو حقوق ہیں نا ان کو پورا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ مطلب کہ جس طرح اس لڑکی نے یعنی کہ ایک رول ماڈل ثابت ہوئی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا یا تو اس قانون کے اندر ترمیم کرنی چاہیے یا اس کو ختم ہی کر دینا چاہیے. اچھا, وہ ملک جہاں پر ہندوؤں کا راج ہے, جہاں پر اکثریت ہی ہندوؤں کی ہے, جہاں پر اتنے انتہا پسند لوگ موجود ہیں, وہاں ایک اکیلی لڑکی بہادری سے جے شری رام کے نعرے کے خلاف اللہ اکبر کہتی ہوئے آگے بڑھی. آپ اس کی اس بہادری کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو جو ہے نا ایک بہت بہادری کا کام ہے, مطلب کہ لگا لے کہ تلواریں پڑی اور اس کے اندر اپنا سر دینے والا کام ہے. یہ اس کو مطلب کہ بہت بہادری والا کام ہے, اس کو تو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارا ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا, اتنی لمیٹیشنز نہیں ہیں, پھر بھی یہاں پہ میرا جسم میری مرضی جیسی تحریک چل رہی ہیں, اور وہاں پہ جہاں پہ ایک ہندو راج ہے سارا, ادھر ایک لڑکی اس طرح اللہ اکبر کہہ رہی ہے. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے, عبرت کا مقام ہے کہ جہاں پہ نہیں ہے سختی وہاں پہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں مطلب لڑکیاں اتنی ماشاءاللہ بہادر, اسلام کی شیر نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو, نام بلند کرنے والی, ہم سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. اس نے لڑکی نے جو بھی کیا ہے بہت اچھا کیا ہے, ہم اس کے لیے مطلب بہت خوش ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ہمارے دین اسلام کا نام جو ہے فخر کے ساتھ بلند کیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں چاہیے, وہ ڈری نہیں ہے ہم سے بالکل بھی, ان لوگوں سے بالکل بھی نہیں ڈری ہے. ٹھیک ہے, اس نے جو ہے بہت اچھے سے اپنا جو ہے وہ اپنا جو ہے اسلام کے بارے میں اس نے اپنے اسلام پہ جو ہے اس نے اسٹینڈ لیا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں اس نے اسٹینڈ لیا ہے اس بارے میں, اور اس نے میری نظر میں اس نے بہت اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہر لڑکی کو یہی کرنا چاہیے, اسے ڈرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ڈٹ کے اپنے اسلام کا جو ہے اس کے مقابلہ کرنا چاہیے ہر چیز میں. ٹھیک ہے, اسے بالکل بھی جو ہے اس نے بہت اچھا کیا ہے. مجھے فخر ہے اس لڑکی پہ اور اپنے اسلام پہ بھی کہ ہمیں حجاب کر کے ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو ناظرین یہ تھی ہمارا آج کا سیگمنٹ, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں آپ کو لوگوں کے ریویوز, آپ کو لوگوں کی باتیں بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی اور آپ کو ہمارے سوالوں کا بھی جواب مل گیا ہوگا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ. لیکن ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک وقت سے پہنچتی رہے. بہت شکریہ.